السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سچی اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ 1995 کی بات ہے۔ رام گڑھ کے علاقے میں ایک پرائیویٹ ہائی اسکول ہوا کرتا تھا جو چوکی اسکول کے نام سے مشہور تھا۔ اس اسکول میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھا کرتے تھے اور اسکول کے ساتھ ہی ایک بہت پرانا گراؤنڈ تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت پرانی کھنڈر نما عمارت بھی واقع تھی جو کہ تقریباً پاکستان بننے سے پہلے کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت مغلیہ دور کی تھی اور کئی سال بعد اس میں کسی سکھ فیملی نے یہاں رہائش بھی رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی تھیں۔ اس عمارت کے آنگن میں بہت سارے گھنے درخت لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی آنگن میں آتی تھی، اور پورے آنگن کا فرش کچا اور ہری ہری گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ اور اس عمارت کی ایک دیوار جو کہ اسکول کے باتھ رومز کی دیوار کے بالکل ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی، جبکہ دیوار کا کچھ حصہ اسکول کے آنگن سے بھی لگتا تھا اور دوسری طرف سے دیوار گراؤنڈ سے لگی ہوئی تھی، اور ان دیواروں کی اونچائی صرف 4 فٹ کی ہی تھی جس کو کوئی 10-12 سال کا بچہ بھی آسانی سے پھیلانگ سکتا تھا۔ اور عمارت کے آنگن میں ایک پرانے دور کا ہاتھ سے گیڑ کر پانی نکالنے والا نلکا بھی لگا ہوا تھا جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اس نلکے میں سے اکثر بنا گیڑے ہی خود بخود پانی بہنے لگ جاتا تھا، اور پرانے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ نلکے کو کوئی گیڑتا ہے پر نظر نہیں آتا، بس نلکے کا ہینڈل خود ہی اوپر نیچے ہونے لگتا ہے اور پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس عمارت میں کوئی ہوائی چیز کا بسیرا ہے، کیونکہ رات کے وقت اس جگہ بہت اندھیرا رہتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ رات میں نہ تو اسکول میں کوئی لائٹ جلائی جاتی تھی اور نہ ہی اس عمارت میں کوئی بجلی وغیرہ کا کنیکشن لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سونے پر سہاگا گراؤنڈ میں یا اس کے اطراف میں بھی کوئی لائٹیں نہیں لگائی گئی تھیں، بس کچھ آس پاس چند گھر تھے جن میں لائٹیں جلتی تھیں اور ان سے تھوڑی بہت روشنی اس اسکول میں پڑتی تھی۔ ایک بار دوپہر 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، اسکول کو چھٹی ہو چکی تھی اور سب بچے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، یہاں تک کوئی چوکیدار بھی اسکول میں نہیں تھا۔ اتنے میں ایک ریڑھی والا اسی اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا اور گرمی کی شدت سے اس کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی پر کہیں پانی نظر نہیں آیا، کیونکہ آس پاس کے گھر اسکول سے ذرا دور تھے۔ اسی وجہ سے وہ تھک کے اس اسکول کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور کچھ ہی پل بعد اس نے پھر سے پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ تبھی اس کی نظر اسکول کے آنگن میں لگے ہوئے پانی کے نلکوں پر پڑی۔ اس نے ریڑھی سے ایک گلاس نکالا اور اسکول کی دیوار پھیلانگ کر اسکول میں لگے نلکوں کے پاس گیا اور نلکا کھول کے دیکھا تو اس میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے باری باری سب نل کھول کے دیکھے پر کسی میں پانی نہیں آیا۔ ابھی وہ واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ اس کو پانی کے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور غور کیا آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تبھی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اس عمارت کی دیوار کے قریب پہنچا اور دیکھا ساتھ والی عمارت کے آنگن میں ایک گرنے والے نلکے سے پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے دیوار کو پھیلانگ کر نلکے کے پاس پہنچا اور گلاس میں پانی بھر کے پینے لگا۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس نے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنی۔ اس نے فوراً سے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی عورت ساتھ والے گراؤنڈ سے گزر رہی ہوگی جو کسی بچے وغیرہ کے ساتھ ہنس رہی ہوگی۔ اس نے پھر سے ایک گلاس پانی کا بھرا اور ادھر ہی پاس لگے ہوئے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ درخت کافی سایہ دار تھا اور یہ پوری جگہ درختوں سے بھری ہوئی تھی اور پرسکون تھی، تو اسی وجہ سے اس نے کچھ دیر ادھر ہی بیٹھنا مناسب سمجھا اور بیٹھ کر دور ہی سے عمارت کا معائنہ شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پھر سے اس کو کسی عورت کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے اسکول کی دیوار پھیلانگنے لگا تو اچانک سے عمارت کے اندر سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جیسے کوئی بھاری آواز میں دھاڑا ہے اور بھاگتا ہوا اسی کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اسکول کی دیوار پر سے اسکول کے آنگن میں چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف جانے لگا، تو دیکھا اسکول تو دوسری طرف ہے اور جس جگہ یہ
پھیلانگا تھا یہ وہی عمارت تھی۔ اس نے پھر سے دیوار پھیلانگی اور اسکول میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اسکول ابھی بھی دوسری طرف ہے اور یہ وہی عمارت کے آنگن میں ہی کھڑا ہے جہاں سے یہ اسکول میں کودا تھا، اور وہ خوفناک آواز کی شدت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ پوری طرح سے ڈر گیا اور اس نے جلدی سے اونچی اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھتے پڑھتے پھر سے اسکول کی طرف چھلانگ لگائی اور وہاں سے سیدھا باہری دیوار کی طرف بھاگا اور دیوار پھیلانگ کر اسکول سے باہر نکل آیا۔ اور باہر آ کے جب اس نے اسکول کے آنگن میں دیکھا تو ایک بہت ہی خوفناک کالی سی بھیانک شکل والی عورت اس دیوار پر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ریڑھی کو اسی جگہ چھوڑ کر وہاں سے دوڑ لگا دی، اور جب یہ شخص اپنے محلے میں پہنچا تو وہاں جا کے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور سب محلے والے سمجھے کہ اس کو یرکان ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا، لیکن جب شام کو جب اس کے گھر والے اس کو ساتھ لے کر واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو یرکان نہیں ہے، بلکہ اس نے ہوائی چیز دیکھ لی تھی جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے اب یہ پہلے سے بہتر ہے۔ یہ بات سنتے ہی محلے میں طرح طرح کی چمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے اسکول کو آسیب زدہ کہا، کسی نے اس عمارت کو ہوائی چیزوں کا گڑھ کہنا شروع کر دیا، اور تبھی ایک اور بوڑھا سا شخص آیا اور اس نے اپنی ٹانگ پر سے کپڑا اٹھایا اور کچھ پرانے زخم دکھائے جو ایسے لگتے تھے جیسے کسی نے بہت سارے خنجروں سے اس کی ٹانگ کو چھنی کر دیا۔ زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے، پر ان کو دکھلاتے ہوئے بولا، دیکھو تم سب اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ ریڑھی والا وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا، ورنہ اس جگہ جو چیزیں ہیں اگر ان سے کسی کا سامنا ہو جائے تو اس کو وہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں آنے دیتی۔ یہ زخم جو میری ٹانگوں پر ہیں، آج میں تم کو ایک سچی بات بتاتا ہوں جو کہ ان زخموں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بوڑھے نے بتایا، ایک بار وہ شام میں اپنے عزیز کے ساتھ چوکی اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا، اور جب ہم اسکول کے گیٹ کے سامنے سے گزرنے لگے تو اتنے میں کسی عورت نے ہمیں اسکول کے اندر سے آواز دی۔ ہم نے گیٹ کے اندر جھانک کے دیکھا تو ایک بہت خوبصورت اور دلکش خاتون اسکول کے آنگن میں کھڑی تھیں۔ ہم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں اور اس وقت بند اسکول میں کیا کر رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے ہم سے کہا کہ میرا شوہر کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور میرا بچہ آج اسکول سے گھر نہیں آیا۔ اس کو میں نے ہر جگہ ڈھونڈا پر کہیں نہیں ملا، پھر کسی سے پتہ چلا کہ وہ اسی اسکول میں کہیں چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اسے یہاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ اسکول بہت بڑا ہے اور یہاں روشنی بھی نہیں ہے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا آپ لوگ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں میرے بچے کو ڈھونڈنے میں؟ ہم تھوڑی دیر تک کے لیے سوچنے میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی آواز تو عورتوں والی تھی پر تھوڑی عجیب سی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ناک میں بول رہا ہو۔ پھر میرے عزیز نے کہا، چلو اس کی مدد کرتے ہیں، بیچاری اس وقت بہت پریشان ہے۔ اس کے بعد ہم اسکول کی دیوار پھیلانگ کر اسکول میں داخل ہو گئے اور اس خاتون سے کہا، آپ ادھر ہی رکیں، ہم اندر جا کے کلاسوں میں دیکھتے ہیں۔ اس خاتون نے لمبے سے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد میرے عزیز نے جیب سے ماچس نکالی اور زمین سے کچھ کاغذ اکٹھا کر کے ان کو آگ لگانے ہی لگا تھا کہ وہ خاتون جلدی سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے خاتون سے کہا، بی بی کیا ہوا؟ لیکن اس خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا اور دور چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے سوچا شاید پریشانی میں اس نے سنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اور میرا عزیز کاغذوں کو ہاتھوں میں لیے کلاسوں میں دیکھنے لگے، اور جب کاغذ بجھنے والا ہوتا تو ہم دوسرا جلا لیتے۔ ہم نے ایک ایک کلاس میں جا کر دیکھا پر کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اتنے میں میرے عزیز نے کہا، یار ایک ایک کلاس کو اچھے سے دیکھ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بچہ ہے، چلو اس کو بتاتے ہیں چل کر۔ اس کے بعد جب ہم آخری کلاس کی چھان بین کے بعد باہر آئے تو دیکھا کہ خاتون کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم جلدی سے اس جگہ پہنچے جہاں خاتون کھڑی تھیں تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ خاتون کہاں گئیں، اتنے میں اسکول کے ساتھ والی کھنڈر نما عمارت سے ہمیں خاتون کی آواز آئی۔ اس نے ہمیں کہا، میرا بچہ یہاں اندر ہے۔ اس خاتون نے ہمیں کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ہم نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، بی بی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارا بچہ اس کھنڈر کے اندر ہے؟ تو خاتون نے کہا، مجھے اس کی آواز اس عمارت کے اندر سے آ رہی ہے۔
اب ہم تھوڑا پریشان ہو گئے کہ ہمیں تو کسی بچے کی آواز نہیں سنائی دے رہی، تو اس خاتون کو کیسے سنائی دے رہی ہے۔ تبھی میرے عزیز نے مجھ سے کہا کہ یار مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اب تو رات ہو چکی ہے اور اس کھنڈر میں جتنا اندھیرا ہے اس میں کوئی بچہ کیا کوئی بڑا بھی نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کہا ہاں یار شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور اسی وجہ سے وہ اندر چلا گیا ہو۔ میں تو کہتا ہوں ایک بار ادھر بھی جا کے دیکھ ہی لیتے ہیں۔ اتنے میں وہ خاتون عجیب و غریب آواز میں رونے لگیں۔ تبھی میں نے اس خاتون کو کہا بی بی رو مت، ہم آ کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ میں آگے بڑھا اور دیوار کو پھیلانگ کر اسکول سے اس عمارت میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے عزیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آ جاؤ یار جلدی، بہت اندھیرا ہے اس جگہ، آ کر ماچس جلاؤ۔ تو میرا عزیز میری طرف اچانک بڑھتے ہوئے رک گیا اور میں نے پھر سخت لہجے میں اپنے عزیز کو کہا یار اب رک کیوں گیا ہے تو میرے عزیز نے ڈرے ہوئے انداز میں واپس پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مجھ سے کہا اپنے پیچھے دیکھو۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ خاتون بہت ہی خوفناک شکل میں تھی۔ اس کا قد میرے سے 4 گنا بڑھ گیا تھا، اس کے بال نیچے زمین سے لگ رہے تھے، اس کے پاؤں پیچھے کو مڑے ہوئے تھے اور اس کے دانت اس کے ہونٹوں کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کے میں تو مرنے ہی والا تھا۔ میں نے جلدی سے اسی جگہ سے اپنے عزیز کی طرف چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو اس منحوس عورت نے اپنے لمبے ہاتھوں سے میری ٹانگ کو پکڑ لیا اور اس کے نوکیلے ناخن میری ٹانگ میں چھری کی طرح گھس گئے اور میں منہ کے بل اسکول میں گر گیا۔ میں نے گرتے ہوئے ہی جلدی سے اللہ اکبر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا اور اسکول کی طرف باہر بھاگنے لگا تو اسکول کے گیٹ کے اوپر 3 اور بھیانک عورتیں اپنے پاؤں ہلاتی ہوئی مجھ پر خوفناک انداز میں ہنس رہی تھیں۔ میں نے اللہ اکبر کہنا نہیں چھوڑا۔ اتنے میں میرے عزیز نے جو کہ اسکول کے باہری دیوار کو پھلانگنے ہی والا تھا، اس نے مجھے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو وہ رک گیا۔ اس نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے ماچس جلائی تو وہ عورتیں جو گیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں چلاتی ہوئی دیوار سے اس کھنڈر نما عمارت کی طرف بھاگنے لگیں۔ اس کے بعد میرے عزیز نے ہمت کر کے مجھے دیوار پر چڑھایا اور مجھے اسکول کے باہر دھکیل دیا۔ اس کے بعد جب وہ دیوار پر چڑھ کے میری طرف کودنے لگا تو جو سب سے پہلے والی عورت تھی وہ عجیب طریقے سے دیوار پہ بھاگتی ہوئی میرے عزیز کی طرف بڑھی اور اس نے میرے عزیز کے سر پر پیچھے سے ہاتھ مارا تو وہ میرے پاس آ کر گرا، لیکن اس کے سر کے پیچھے سے بہت سا خون بہنے لگا۔ ہم دونوں بس جلدی سے وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگ نکلے اور وہ چیزیں اسکول کی دیوار پر بیٹھی ہم پر ہنستی رہیں اور جب ہم گھر پہنچے تو میرے عزیز کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ صحیح تو ہو گیا تھا لیکن اس کی دماغی حالت پوری طرح کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں آج بھی اس رات کو نہیں بھول پایا۔ اس بارے میں نے جب بھی کسی کو بتانا چاہا تو کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ تو آج بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے، جبکہ اس ریڑھی والے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔